بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ لیجنڈ آئیڈیاز کے پلیٹ فارم سے آپ کا اپنا ہوسٹ مدثر خان زادہ۔ خواتین و حضرات، انسان کی تخلیق سے لے کر اور آج کے دن تک اگر ہم انسان کی تمام آٹو بایوگرافی کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک چیز سامنے نظر آتی ہے کہ انسان نے پہلے دن سے آج کے دن تک کسی بھی فیلڈ کی پیک پہ جانے کا خواب دیکھ رکھا ہے۔ وہ وہاں پہ جانا چاہتا ہے، وہ ہر چیز کا ایک پیک جاننا چاہتا ہے۔ اسی طرح آج کا ٹاپک، جو آج کا سیشن میرا ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ خوش ہونا چاہتے ہیں۔ اگر آپ لوگ خوش ہونا چاہتے ہیں تو میرا یہ سیشن ضرور دیکھیے گا، اور آپ اس سیشن کو دیکھنے کے بعد مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگ بھی میرے ساتھ خوش ہوں گے۔ خواتین و حضرات، بات اگر میں خلیل جبران کی کرتا ہوں تو اس نے بڑی خوبصورت بات کہی۔ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ اس دنیا کے اندر خوش رہنا سیکھ لیتے ہیں تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ نے پوری دنیا کا سب سے بڑا فن سیکھ لیا ہے۔ خوش رہنا ایک فن ہے، اور ہم پوری دنیا کے اندر مختلف قسم کی ٹریننگز لیتے ہیں، لیکن آج تک ہم نے خوش رہنے کی ٹریننگ نہیں لی۔ تو آج میں آپ کو خوش رہنے کی ٹریننگ کے حوالے سے بات کروں گا۔ اس ٹریننگ سے پہلے ہمیں ان تمام پوائنٹس کو ڈسکس کرنا ہے کہ جن پوائنٹس کی وجہ سے ہم لوگ خوش نہیں رہ پاتے۔ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کون سی کیٹیگریز ہیں کہ جو لوگ کبھی خوش نہیں ہو پاتے۔ آج سب سے پہلا وہ شخص جو کبھی خوش نہیں ہو پاتا، وہ سر فہرست وہ ہے کہ جو لوگوں کی خوشیوں پر نظر رکھتا ہے، جو لوگوں کو خوش دیکھ کے خود غمگین ہو جاتا ہے، اور وہ یہ فیل کرتا ہے کہ اگر اس شخص کے پاس یہ خوشی ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے، تو اس کو یہ چیز کبھی خوش نہیں ہونے دیتی۔ اگر میں دوسرے شخص کی بات کروں تو وہ شخص بھی کبھی خوش نہیں ہو سکتا جس نے اپنی خوشی کے لیے شرائط رکھی ہیں کہ میرے پاس فلاں چیز ہوگی تو میں خوش ہو جاؤں گا، میرے پاس فلاں چیز ہوگی تو میں آسانیاں اپنی زندگی میں لے کے آؤں گا۔ خواتین و حضرات، ایسی کئی اگزامپلز آپ لوگوں کو ملیں گی۔ فار ایگزامپل، اگر میں اپنی بات کروں تو اگر میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک میں ایک اچھا بڑا پروفیسر نہیں بن جاتا میں خوش نہیں ہو سکتا، جب میں اچھا پروفیسر بنوں گا یا ایک میرا نام ہوگا تو پھر میں ایک اچھی زندگی کو شروعات کروں گا۔ تو خواتین و حضرات، یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ آج خوش ہونا سیکھیں، آنے والا وقت آپ کا خوش ہوگا۔ ہمارا خوش ہونا بہت ضروری ہے، اور جب آپ خوش ہوتے ہیں تو آپ کی سوچ مثبت ہوتی ہے، اور جب ہماری سوچ مثبت ہوتی ہے تو وہ سوچ ہماری عادت بنتی ہے، اور جب ہماری عادات پختہ ہوتی ہیں تو وہ ہمارا کردار بناتی ہیں، اور جب ہمارا کردار پختہ ہوتا ہے تو ہماری تقدیر لکھتی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اپنی تقدیر کو بدلنا چاہتے ہیں تو اچھی سوچ رکھیں۔ جب اچھی سوچ ہوگی تو آپ کی زندگی آسان ہوں گی، اور جب زندگی آسان ہوگی تو آپ کو وقت گزارنے میں آسانیاں ہوں گی۔ اگر میں بات کروں بیکن کی، تو بیکن بڑی خوبصورت بات کیا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ خوش ہیں تو ساری دنیا آپ کے ساتھ خوش ہوگی، لیکن اگر آپ غمگین ہیں تو یاد رکھیے گا یہ کام آپ کو اکیلے میں کرنا ہوگا۔ تو کیوں نہ ہم لوگ خوش رہنا سیکھ لیں۔ یاد رکھیں کہ کبھی لوگ آپ کی، اگر آپ اپنے دکھ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں نا، تو ایک شخص آپ کا ایک دن دکھ سنے گا، دوسرے دن سنے گا، تیسرے دن اس کا ٹیمپرامنٹ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ ایک دن ایک شخص کو اپنی خوشی سناتے ہیں نا، تو اگلے دن اس کے اندر کریوسٹی ہوتی ہے کہ وہ آپ کی اگلی خوشی کو سنے۔ تو یاد رکھیں، ہمیں خوش ہونا پڑے گا اپنی سوسائٹی کے لیے۔ اور میں ایک چیز کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو خوش کریں، کیونکہ گلاس میں وہی چیز گرتی ہے جو جگ میں ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ خوش نہیں ہیں تو کوئی بھی شخص آپ کی زندگی کے ساتھ منسلک خوش نہیں ہو سکتا۔ خوش رہنا سیکھیے۔ اب میں ان پوائنٹس کو ڈسکس کرنے والا ہوں کہ جو پوائنٹس ہم لوگوں کو خوشی دے سکتے ہیں۔ آپ ایسا کریں کہ آپ اپنی زندگی کی ایک لسٹ بنائیں، وہ تمام پوائنٹس کو وہاں پہ لکھیں جن سے آپ خوش ہو سکتے ہیں۔ دیٹ از کالڈ سیلف ایکچولائزیشن۔ ہم اپنی آدھی زندگی، خواتین و حضرات، اس پوائنٹ پہ گزار دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا ہم نے خوشی کہاں سے لینی ہے، یا ہمیں کن پوائنٹ سے خوشی ہوتی ہے، کن پوائنٹ سے ہم لوگ غمگین ہو جاتے ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے اس چیز کو فیل کرنا ہوگا کہ ہم خوش کہاں سے ہوتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کی لسٹ بنائیں جن چیزوں سے آپ کو خوشی ہوتی ہے، ان چیزوں کو آپ اپنی لائف میں امپلیمنٹائز کریں۔ ان میں سے کوئی ایک کام اٹھائیں اور اس کام کو کرنا سٹارٹ کر دیں، آپ اس وقت کے لیے خوش ہو جائیں گے۔ خوشی کے لیے کبھی چیز کو نہ چوز کریں کہ فلاں چیز ہوگی تو میں خوش ہوں گا۔ نہیں، خوشی کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، آپ اپنی خوشی کو خود
مینٹین کرتے ہیں۔ اگر میں بات کروں اگلے پوائنٹ کی کہ آپ اگلی خوشی کس طرح لے سکتے ہیں، تو آپ لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دیں۔ جب آپ لوگوں کو معاف کرتے ہیں، قدرت آپ کا ساتھ دیتی ہے، قدرت آپ کو انٹرنل خوشیاں دینا شروع کر دیتی ہے۔ بات ایک کرتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے جا رہے تھے، تو ایک شخص کو دیکھتے ہیں، وہ شخص آسمان کی طرف پتھر پھینک رہا ہے۔ جب آسمان کی طرف پتھر پھینک رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے کہ یا اللہ تجھے پتہ نہیں لگتا کہ تو لوگوں کو مار دیتا ہے، کسی کی ماں کو مار دیتا ہے، کسی کے بھائی کو مار دیتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے یہ ماجرا جا کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا کہ یا اللہ فلاں تیرا شخص ہے جو تیری طرف پتھر مارتا ہے، آسمان کی طرف پتھر مار کے یہ کہتا ہے کہ اللہ کی ذات کسی کی ماں کو مار دیتا ہے، کسی کی باپ کو مار دیتا ہے، کسی کے بھائی کو مار دیتا ہے، کسی کی بہن کو مار دیتا ہے۔ تو اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ جا کے عیسیٰ اس شخص کو کہہ دینا کہ میں نے تجھے بخش دیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے بڑی کیوریوسٹی میں سوال پوچھا کہ یا اللہ اس کے پیچھے کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ کی ذات نے فرمایا عیسیٰ اس شخص کو میری مخلوق کا دکھ ہے، تو جو لوگ میری مخلوق سے محبت کرتے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو محبتیں بانٹیں۔ یہ دنیا یاد رکھیں کبھی بھی یہاں پہ اپنے غموں کو ایڈورٹائز نہیں کریں، یہاں پہ آپ کے غموں کی کوئی مارکیٹ نہیں ہے۔ جو چیز ہم نے بیچنی ہوتی ہے ہم اس کو ایڈورٹائز کرتے ہیں، تو جو چیز بکنی نہیں ہے ہم اس کو ایڈورٹائز کیوں کریں؟ تو اپنی خوشیوں کو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ لوگ آپ کی خوشیاں سننا چاہتے ہیں، لوگ آپ کے دکھ نہیں سننا چاہتے۔ لوگ تو پہلے بہت غمگین ہیں، آپ اپنے خوشیوں کو شیئر کریں، آپ کی خوشیوں سے وہ بھی لوگ خوش ہوں گے۔ میری بات اس پوائنٹ پہ ہے کہ اگر اگلا پوائنٹ اپنے اندر برداشت کو پیدا کریں۔ جب ہم اپنے اندر برداشت کو پیدا کریں گے تو ہماری خوشیوں میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ میں اس کی ایک واقعہ، ایک کہانی سناتا ہوں کہ ایک بادشاہ نے اپنی ملکہ کے لیے زیور بنوایا۔ اس زیور میں وزیر نے آ کے یہ بات کہی کہ بادشاہ حضور یہ ہے کہ جس شخص سے آپ نے یہ ہیرے بنوائے ہیں نا، اس شخص نے اس کے اندر کچھ نقلی ہیرے بیچ میں داخل کر دی ہیں، کوئی آرٹیفیشل چیز بیچ میں، کوئی پتھر بیچ میں رکھ دی ہیں، وہ ہیرے نہیں ہیں۔ بادشاہ کو یہ بات بڑی ناگوار گزری۔ اس نے اپنے علاقے کے بہت اہل علم لوگوں کو مدعو کیا اپنے دربار میں۔ جب بہت اہل علم لوگ آتے ہیں اور وہ آ کے بادشاہ سے پوچھتے ہیں کہ حضور آپ حکم کریں، ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ بادشاہ نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف یہ بتا دو کہ ان ہیروں کے اندر کتنے پتھر ہیں اور کتنے اصل ہیرے ہیں۔ جو یہ نکال کے دے دے گا میں اصل ہیرے بھی اس کو انعام کے طور پر دے دوں گا۔ ایسا ہوتا ہے کہ علاقے کا ہر قابل آدمی آتا ہے لیکن وہاں سے کوئی بھی ان کو سیپریٹ نہیں کر پاتا، اصل ہیرے اور پتھروں کو الگ نہیں کر پاتا۔ اب ہوا کیا کہ جب سارے لوگ اس چیز پہ ہار مان چکے ہیں تو دربار میں ایک نبینہ شخص داخل ہوتا ہے۔ نبینہ شخص آگے کہتا ہے حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اصل ہیرے اور نقل ہیروں کو الگ کر سکتا ہوں۔ تو تمام کے تمام دربار میں ایک بہت بڑا مسخرہ بن گیا، لوگ ہنسنا شروع ہو گئے، بادشاہ بھی مسکرایا۔ اس نے کہا کہ یہاں پہ بڑے بڑے اہل علم لوگ بیٹھے ہیں، وہ نہیں ڈھونڈ پائے یہاں سے اصل کیا ہے اور نقل کیا ہے، تو تم کیسے ڈھونڈ لو گے؟ اس نے کہا حضور مجھے ایک موقع دیا جائے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے یہ جو ہیرے ہیں ان کو میں تھوڑی دیر کے لیے کہیں پہ لے کے جانا چاہوں گا، تھوڑی دیر کے بعد واپس آؤں گا تو میں اصل اور نقل کی پہچان آپ کو بتا دوں گا۔ بادشاہ نے اجازت دی، وہ شخص لے کے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص واپس آتا ہے اور آ کے بادشاہ کے سامنے اصل ہیرے الگ پیش کرتا ہے اور وہ پتھر الگ پیش کرتا ہے۔ بادشاہ کے لیے یہ بہت شاکنگ نیوز تھی، اور تمام کے تمام وہ لوگ جو لوگ یہاں پہ یہ چیز اپنے آپ کو اہل علم کنسیڈر کرتے تھے، وہ کہا جاتا ہے نا کہ وہ جو اہل علم و ہنر کہلاتے ہیں مفلسی میں کلمہ تلک بھول جاتے ہیں۔ تو اب اس شخص نے جب الگ الگ کیا تو بادشاہ نے اس سے سوال پوچھا کہ اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ اس نے کہا حضور میں نے کیا کچھ نہیں ہے، میں نے ان کو دھوپ میں رکھا ہے۔ جب میں نے ان کو دھوپ میں رکھا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد جو پتھر تھے جو نقلی تھے وہ گرم ہو گئے، اور جو اصل ہیرا ہے وہ جلدی گرم نہیں ہوتا۔ تو خواتین و حضرات اس پوائنٹ سے ہمیں یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جو لوگ برداشت کرنا جانتے ہیں، جو جلدی غصہ نہیں کرتے، اصل خوشیاں ان کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں۔ اگر آپ لوگ اپنی زندگیوں میں خوش ہونا چاہتے ہیں تو اپنی زندگیوں میں برداشت کا ایلیمنٹ پیدا کریں۔ جب آپ برداشت کریں گے تو آپ نئی چیزوں کو سیکھیں گے۔ اسی طرح آپ لوگ اگر خوش رہنا چاہتے ہیں تو لوگوں کو معاف کریں، لوگوں کی باتوں کو برداشت کریں۔ اور آخر پہ یہ بات کہوں گا، یہ دنیا پرفیکٹ نہیں ہو سکتی، اپنے آپ کو پرفیکٹ کرنے کی کوشش کریں۔ آپ خود پرفیکٹ ہوں گے، ساری دنیا پرفیکٹ ہوگی۔
آپ اچھا سوچیں گے ساری دنیا اچھا سوچے گی. یہ نہ دیکھیں کہ ساری دنیا یہ کر رہی ہے, میں نے کر لیا تو کون سا غلط کر دیا, یہ بات غلط ہے. آپ اچھا کریں, یہ نہ دیکھیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں. جب آپ اچھا کریں گے لوگ آپ کے ساتھ مل جائیں گے. تھینک یو ویری مچ.